اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم زاد المعاد کی مطالعہ کر رہے ہیں اور زاد المعاد ہی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سارے گوشے جو کہ آپ کی نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی جو خصوصیات تھیں یا آپ کی وہ خاص چیزیں تھیں، ان سب کے بارے میں بھی اس میں ہر طرح کی جو چیزیں آپ استعمال کرتے تھے ان سب کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ان اعمال کا بھی ذکر آئے گا جو کہ روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ جانور جو آپ کی خدمت میں معمور تھے، ان میں سے کون کون سے جانور آپ نے استعمال کیے ہیں۔ جیسے گھوڑوں میں سے گھوڑا تھا جس کو السکب کہا جاتا ہے، السکب اس کا نام تھا، اور یہ جس سے خریدا تھا آپ نے اس بدو سے 10 اوقیہ چاندی دے کر، تو اس کے ہاں یہی نام تھا، تو یہی چلتا رہا۔ اور ایک اور تھا عبدرس یا عبدرس گھوڑے کا نام، اور یہ وہ تھا جس کو غران محجلن کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ پاؤں، چاروں ہاتھ پاؤں مل کے وہ سب سفید تھے، تو سفید وہ ہاتھ پاؤں والا یہ گھوڑا تھا۔ اور اسی طرح کمیت نام کا بھی ایک گھوڑے کا ذکر آتا ہے، تو جس میں سیاہی اور سفیدی دونوں ملی جلی تھی۔ اور ایک اور تھا المرتجز ہے، اور یہ بھی سفید گھوڑا تھا، اور اسی کے بارے میں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی تھی کہ آپ نے اس کو خریدا ہے۔ اور اسی طرح اللحیف ہے، واللزاز ہے، والضرب والسبحہ والورد، تو یہ 7 گھوڑے وہ ہیں جو کہ اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گھوڑے موجود تھے اور آپ ان کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ بعض نے تو 15 تک کہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ کے پاس جو خچر تھے، اس میں دلدل وہ بھی سفید تھا، مقوقس شاہ جو مصر نے آپ کو ہدیہ کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور خچر تھا جس کو فضہ کہا جاتا تھا، فضہ اس کا نام تھا، فروا جذامی نے آپ کو اس کو ہدیہ کیا تھا۔ اور اسی طرح جو ایلا کا حکمران تھا، اس نے آپ کو ایک خچر سفید وہ آپ کو ہدیہ کیا تھا۔ اسی طرح دومت الجندل کے جو حاکم تھے، انہوں نے ایک خچر آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نجاشی نے بھی اسی طرح آپ کی خدمت کے لیے ایک خچر کو بھیجا تھا۔ اسی طرح آپ ہی کے جو زیر استعمال جہاں گھوڑے خچر وہاں گدھے بھی موجود تھے۔ اور اس میں جو ایک ملتا ہے اس کا نام ہے عفیر، عین فا یا را، عفیر نام کا گدھا، یہ بھی مقوقس شاہ مصر قبطی نے بھیجا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور فروا جذامی نے ایک گدھا آپ کی خدمت میں دیا تھا۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک گدھا آپ کی خدمت جس پر آپ نے سواری کی تھی۔ اور اسی طرح اونٹوں اور اونٹنیوں میں بھی آپ کے پاس جو کہ اس وقت کی ایک اہم سواری تھی، اور اسی میں قصوہ نام کی اونٹنی تھی، اور اسی پر آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے لیے جب آپ تشریف لائے تھے وہاں سے مکہ سے مدینہ، تو یہی قصوہ ہی پر آپ سوار تھے۔ اور اسی طرح عضبہ اور جدعہ یہ 2 اونٹنیاں تھیں۔ تو عضب اور جدع یہ دونوں جو ہیں ایک طرح سے عیب ہیں، لیکن دونوں میں کوئی عیب نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے کہ ان کا کوئی کان کٹا ہوا ہو یا ناک کٹی ہوئی ہو یا اور کوئی ان کے اوپر نشان ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ نام ہی ان کی اس طرح عضبہ اور جدع۔ اور عضبہ کے بارے میں جو مشہور تھا کہ کوئی بھی دوڑ میں اس سے جیت نہیں سکتا ہے، بہت ہی تیز رفتار اونٹنی تھی۔ اور ہوا یہ کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کے کہا کہ میں اس سے مسابقت کرتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں، اور یہی ہوا کہ اس نے جو اس کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑایا تو وہ جیت گیا۔ تو اس پہ مسلمانوں کو کافی افسوس ہوا، تکلیف سی ہوئی، ظاہر ہے کہ ایک چیز جس سے ایک تعلق تھا وہ پیچھے رہ گئی اونٹنی، اور وہ اونٹ آگے نکل گیا۔
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں بلند ہوتی ہے ایک دن آتا ہے کہ وہ نیچے آ جاتی ہے. تو یہ بلندی ہر ایک کے لیے ہر وقت نہیں رہتی. اور اسی طرح پھر غزوہ بدر کے موقع پہ آپ کو ابو جہل کا اونٹ وہ آپ کو مال غنیمت میں ملا، جسی کے ناک میں ایک چاندی کا چھلا ڈالا ہوا تھا. اور پھر یہ آپ کو حدیبیہ کے موقع پر خاص طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ اس طرح ذرا مشرکین کو بھی تکلیف ہو، ان کو بھی ہے کہ انہی کی ایک چیز کس طرح اب مسلمانوں کے پاس ہے. تو اس طرح پھر آپ کے پاس 45 اونٹنیاں تھیں، اور اسی میں سے وہ مہریہ ہے جو سعد ابن عبادہ نے آپ کی خدمت میں بھیجی تھی. اسی طرح آپ کے پاس 100 بکریاں تھیں. آپ ان کی تعداد آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، یعنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح بکری بچہ دیتی تھی تو اس کے بدلے میں پھر ایک بکری کو قربان ذبح کر لیتے تھے. اور اسی طرح پھر 7 اور بکریاں تھیں جن کو ام ایمن وہ چرایا کرتی تھی، ان کے پاس تھیں، ان کی ذمہ داری تھی. تو اس طرح یہ ہیں وہ جو کہ جانور آپ کی خدمت میں رہے اور آپ نے ان پر سواری کی ہے. اب آئیے آپ کے لباس کے حوالے سے، آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کون کون سے لباس پسند فرماتے تھے، زیب تن فرماتے تھے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو وہ امامہ ہے. امامہ ہے جو کہ عربوں کا ایک شعار بھی تھا. وہ ننگا سر پسند نہیں کرتے تھے اور امامہ پہنتے تھے، یا اور کوئی چیزیں تھیں سر ڈھانپ کے ہی رکھتے تھے. یہی ان کا ایک طریقہ تھا، اور عربوں کا خاص طور پہ. تو آپ کے پاس جو امامہ تھا جس کو الصحاب کہا گیا ہے، یہ حضرت علی نے آپ کو دیا تھا، تو آپ اس کو پہنتے تھے. اور آپ کا طریقہ یہ تھا، اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے تھے. بعض دفعہ ٹوپی پہن کے اس کے اوپر سے امامہ پہنتے تھے، اور بعض دفعہ بغیر ٹوپی کے بھی آپ نے امامہ پہنا ہے. اور اسی طرح پھر امامہ پہنتے ہوئے ایک اور چیز جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امامے کا جو پلو ہے جو کہ پیچھے سے لٹکایا جاتا ہے وہ بھی لٹکاتے تھے، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ پیچھے لٹکتا رہتا تھا. تو وہ بھی امامے کی ایک خصوصیت تھی. اور جیسے کہ عامر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے، اور اس کے جو دونوں پلو ہیں وہ آپ کے کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں. اور مسلم کی یہ روایت بھی آتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا. تو یہاں پہ اس پلو کا ذکر نہیں کیا گیا جو اس سے امامے سے لٹکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کے امامے کی یہ دونوں ہی کیفیت تھی کہ اس میں پلو کے ساتھ بھی کہ پیچھے اس کو لٹکا لیا جائے، یا بغیر پلو کے، وہ بھی دونوں ہی طرح آپ یہ پہنا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ کے لباس میں قمیص کا کہہ سکتے ہیں، کرتا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت ہی پسند تھا اور آپ اس کو پہنا کرتے تھے. اور اس کی جو بازو تھے وہ اسی طرح آپ کی جو پہنچا ہے، یعنی یہ جو جوڑ ہے ہاتھ کا، یہاں تک اس کی آستینیں ہوا کرتی تھیں. اور اس طرح آپ نے جبہ بھی پہنا ہے جو کہ پورا بند ہوتا ہے آگے سے. اور دوسرا ایک اور جبہ ہوتا ہے فروج جسے کہا جاتا ہے، جو آگے سے کھلا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے پہنا ہے. اور سفر میں بھی ایک دفعہ آپ کے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک جبہ آپ نے جس کی آستینیں تنگ تھیں. اور اسی طرح آپ نے چادروں بھی پہنی ہیں کہ ایک چادر جو ہے وہ آپ نے اوپر اوڑھ لی، اور ایک چادر جو ہے وہ تہبند کے طور پر نیچے باندھ لی. اور جسے واقعی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر دونوں جو تھیں ان کا جو تھیں 6 ذراع لمبائی تھی، اور ایک ذراع ہوتی ہے یہ 0.5 میٹر، 0.5 میٹر کے ایک ذراع کہتے ہیں، تو 6 سے کہہ دیجئے. تو اور اس میں اور چوڑائی جو تھی وہ 3 ذراع اور 1 ہاتھ شبر سے کہا جاتا ہے، وہ ان کی چوڑائی تھی. اور یہ جو آپ کی جتنی بھی اس قسم کے تہبند تھے یہ عمان کے بنے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو ان کی
بنایا گیا تھا، اور ان کی لمبائی ہوتی تھی 4 ذراع، 4 ذراع اور 1 شبر، اور چوڑائی 2 ذراع اور 1 شبر۔ شبر سے مراد جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہاتھ، اس کو ہم شبر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سرخ کپڑے بھی پہنے ہیں، جیسے کہ آتا ہے کہ حلتن حمراء۔ حلہ سے مراد ہوتی ہے کہ 2 کپڑے، یعنی کہ اوپر کی چادر اور نیچے کا تہبند، جو 2 ہیں اسی کو حلہ کہا جاتا ہے۔ اور حمراء جو کہا گیا ہے سرخ، یہ بھی یاد رہے کہ بالکل خالص سرخ آپ نے نہیں پہنا، کبھی نہیں پہنا، بلکہ جس میں دھاریاں ہوں اور اس طرح کا کپڑا ہو وہ آپ نے پہنا ہے، تو وہ پہننا جائز ہے۔ جو بالکل ہی خالص سرخ ہو تو منع کیا ہے آپ نے، اس کو آپ نے پسند نہیں کیا ہے۔ تو لہذا یہی ہے کہ یمن کی 2 چادریں تھیں جن کے اوپر سرخ اور سیاہ اس طرح کی وہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور یہ یمن کی یہ چادریں معروف تھیں اس زمانے میں اپنی اسی سرخ دھاریوں کے ساتھ۔ باقی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل خالص سرخ جو ہے اس پہ تو آپ نے منع کیا ہے، یہاں تک کہ جیسے صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جانوروں کی جو کاٹھیاں ہوتی تھیں اس کے اوپر سرخ کپڑے ڈالتے تھے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا، اس سے منع کیا کہ ان کو نکال دو، یہ مت پہنو۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی تکبر کی علامت، بڑائی کی علامت، اس قسم کی کوئی کیفیت بنتی ہو، اسی لیے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے جو کہ زعفرانی رنگ کے ساتھ وہ رنگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ چادر تم نے کیسی اوڑھ رکھی ہے؟ تو سمجھ گیا کہ آپ کو پسند نہیں آئی ہے، آپ نے اسی لیے اس کو یعنی ایک طرح سے ناپسند کیا ہے۔ تو میں پھر گھر آیا، گھر میں وہ تندور جل رہا تھا، روٹیاں پک رہی تھیں، تو وہی چادر میں نے اٹھا کے اس تندور میں پھینک دی، اس کو جلا دیا۔ اگلے دن میں جب واپس آیا تو پھر آپ نے پوچھا کہ عبداللہ وہ چادر کا کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ وہ تو میں نے اس تندور میں ڈال دی تھی۔ کہا کہ نہیں، تم اپنے گھر میں کسی کو پہنا دیتے، خواتین ہیں گھر میں وہ پہن لیتی، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اس قسم کا کپڑا، اس قسم کا رنگ اگر پہن لیتی تو ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 اس قسم کی زرد زعفرانی رنگ یا بالکل گہرا زرد رنگ جو ہے وہ پہنے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو مت پہنا کرو، آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ اور اسی طرح بھی ہم دیکھتے ہیں دوسری احادیث میں بھی کہ آپ نے اس قسم کا معصفر جسے کہا جاتا ہے وہ لباس آپ نے پسند نہیں فرمایا ہے، جس میں اس طرح کا زعفرانی رنگ ہو یا سرخ رنگ ہو، تو وہ چیزیں سب آپ نے منع کر دی تھی۔ اور پھر آپ نے وہ اس قسم کی چادریں وہ بھی پہنی ہیں جو کہ جس میں دھاریاں ہوتی تھیں یا سادی ہوتی تھیں، سیاہ کپڑے بھی پہنے ہیں، سیاہ چادریں بھی اوڑھی ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک قسم کا ایک آپ کے لیے ایک فرو، مطلب یہ ہے کہ وہ سردیوں کے لیے اس قسم کا وہ بالوں کا بنا ہوا لباس وہ تھا، اور جس کا حاشیہ جو تھا وہ ریشمی تھا، ریشمی حاشیے کا وہ آپ نے پہنا تھا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ روم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا یہ کہہ لیجیے وہ فرو بھیجا تھا جو کہ آپ پہنا کرتے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ کے ہاتھ نظر آتے تھے، اور وہ اسی کو آپ خاص طور پہ وہ اس کی آستینیں لمبی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ اس میں سے ہاتھ نکال کے وہ پہنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر آپ کے اسی لباس کے ضمن میں جو پاجامہ ہے، ظاہر شلوار کا تو وہ نہیں تھا، پاجامہ کا ذکر آتا ہے، تو وہ آپ نے خریدا اور پھر آپ اس کو پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے خفین وہ پہنی ہے، اس کا ذکر آتا ہے احادیث میں، اور وہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں وہ پہنے جاتے تھے اس زمانے میں۔ اور پھر اسی طرح چپل وہ آپ پہنتے تھے۔ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے اپنے ہاتھ میں، بس یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ دائیں ہاتھ میں، بعض نے کہا بائیں ہاتھ میں، تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سر پہ وہ خود بھی پہنا جو کہ جیسے
ہم نے کل بات کی تھی جنگی ساز و سامان کے حوالے سے. اسی طرح آپ نے وہ زرہ پہنی جس کو زردیہ جس کا نام تھا, اور اسی طرح احد کے موقع پر غزوہ احد میں آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں. اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ, اور آپ نے وہ جبہ نکال کے دکھایا, اور وہ جبہ تھا کہ جس کے اس طرح حاشیے میں پھر وہ ریشمی جیسا دیباج کا آتا ہے, اور پھر وہ اس کو بالکل کھلا وہ جبہ تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا, اور پھر میں نے ان سے لے لیا. اور ہم یہ کرتے تھے کہ اس کو جو کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو پھر دھو کے اس کا پانی جو ہے وہ ہم مریضوں کے لیے استعمال کرتے تھے کہ اس سے ان کو شفا ہو جاتی تھی. اسی طرح آپ کے پاس 2 سبز چادریں بھی تھیں, ایک سیاہ کمبل تھا اور ایک اسی طرح کا سرخ کمبل لیکن دھاریوں والا, اور اسی طرح ایک بالوں کا, بال سے بنائے جاتے تھے, جہاں اون سے بنتے تھے وہاں بالوں سے بھی, بکری کے بال ہیں, بھیڑوں کے بال ہیں, ان کے ذریعے سے بھی یہ لباس بنایا جاتا تھا. جو کرتا تھا آپ کا وہ روئی کا تھا. روئی سمراد قطن سے کہتے ہیں کہ مطلب کاٹن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے, سوتی ہے, اور وہ اتنا لمبا نہیں تھا اور نہ ہی اس کی آستینیں اتنی لمبی تھیں. وہ آپ پہنا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ کو جیسے پسندیدہ جو لباس تھا وہ یہی کرتا ہے, اور حبارہ چادر کا نام ہے, جو کہ یمن کی چادریں ہوتی تھیں اور اس میں بھی اس طرح کی دھاریاں ہوتی تھیں, سرخ دھاریاں یا سیاہ دھاریاں, ان کی وہ چادریں بنی ہوتی تھیں, وہ آپ پہنا کرتے تھے. اور رنگوں میں تو آپ کو سفید رنگ پسند تھا, یہی آپ کو اچھا لگتا تھا, اور آپ یہی فرماتے تھے کہ تمہارے کپڑوں میں سے یہ سب سے اچھا کپڑا ہے, اس کو پہنا کرو, یعنی جو سفید رنگ کے کپڑے ہیں, اور اسی میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کمبل اس طرح نکالا, اور اسی طرح ایک چادر جو بہت ہی یعنی موٹی چادر جو تھی وہ دکھائی, اور یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لباس میں تھیں. اور پھر آپ نے انگوٹھی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی پہنی اور پھر اس کو پھینک دیا, اور پھر اس طرح سونے کے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی یا سونے کی کوئی بھی چیز پہننے سے منع فرما دیا. اور پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی جو آپ پہنا کرتے تھے. اور اس طرح انگوٹھی کا بھی کہ اس کا نگینہ جو تھا وہ ہاتھ کی طرف رہتا تھا, باہر کے بجائے اندر رہتا تھا, اور جب آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو وہ انگوٹھی اتار کر جاتے تھے, پہن کر نہیں جاتے تھے, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اسی طرح ایک اور لباس آتا ہے جس کو طیلسان کہتے ہیں. طیلسان سے مراد کیا ہے کہ وہ اس زمانے میں خاص طور پہ جو بڑے لوگ تھے وہ ایک شاندار قسم کی چادر وہ اپنے کندھے پہ ڈالتے تھے, اور اس میں کوئی سلائی ہوتی یا نہ ہوتی, لیکن کوئی خاص لباس کی شکل نہیں تھی, صرف وہ چادر اپنے کندھے پہ ڈالی جاتی تھی, جیسے آج کل بھی بعض لوگوں میں بعض علاقوں میں چیز موجود ہے. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پہنا ہو, یا اس طرح آپ نے یہ طیالسان یا اس قسم کے طیالسہ بھی کہا جاتا ہے وہ آپ نے پہنے ہوں یا آپ نے اوڑھے ہوں, یہ کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. بلکہ جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے, اور انہوں نے یہی طیالسہ اپنے کندھوں پہ ڈال رکھے ہوں گے, پہن رکھے ہوں گے. تو یہ اس طرح کی بات تو سے معلوم یہی ہوا کہ یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے, یہ یہودی اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ان کا ہے. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے جیسے کہ جس میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بھی جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے.
اور ترمذی کی روایت میں یہ فرمائے کہ لیس منا من تشبہ بقوم غیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہم سے علاوہ کسی اور قوم کی مشابہت کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو یہود و نصارہ کی مشابہت کے بارے میں اس قسم کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے لباس کے حوالے سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے اس کی تیاری کے لیے آپ آئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ آپ نے کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ضرورت تھی، ورنہ آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ اس طرح منہ کو چھپائیں، بلکہ آپ اس طرح بالکل ہی کھلے منہ ہی چلتے تھے، وہی آپ کا طریقہ تھا۔ تو وہ آپ کا اس طرح کا کوئی بھی معمول نہیں تھا، وہ ضرورت تھی چھپنے کی، اور تاکہ کفار کو پتہ نہ چل سکے کہ آپ کی کیا موومنٹ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بے احتیاطی نہیں کی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو تشریف لائے تھے۔ اور جہاں تک کہ یہ لباس جو آپ پہنتے تھے، اکثریت تو وہ یہی جو ہوتی تھی سوتی ہوتی تھی، سوتی آپ پہنتے تھے، اور اسی طرح بعض لباس جو ہے وہ اونی ہے، اونی لباس بھی پہنے ہیں آپ نے۔ اور اسی طرح تیسری چیز آتی ہے کتان، کتان کیا چیز ہے، اور تو اس کے بارے میں جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کی اگر ہم معلومات جمع کریں مختلف جو اس کے سورسز ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ السی کا پودا ہے، اس کو کتان کہا جاتا ہے، اور اس کے جو بیج ہیں وہ تو استعمال کیے جاتے ہیں دواؤں میں بھی، ویسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی جو پودے کی چھال ہے اس کو کتان کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کپڑے بنائے جاتے تھے۔ تو مصر میں بھی اس کی صنعت تھی کہ وہاں پر اس پودے کی چھال سے کپڑے بنائے جاتے تھے، اور وہی کپڑے جو تھے اس میں آپ کو بھی بھیجے گئے۔ اور اسی طرح بعض لغات میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایران میں بھی اس کی صنعت موجود تھی، وہ بھی اس قسم کے کپڑے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز تھی جو کہ ہم نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کے اس قسم کے کپڑے پہنے ہیں۔ اور پھر آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ یمنی چادریں پہنی ہیں، اور اس میں سبز چادریں بھی تھیں۔ اس طرح آپ نے جبہ پہنا، قبا پہنی، قمیص یعنی کرتا پاجامہ، چادریں، اور اسی طرح وہ خف چمڑے کے موزے ہیں، چپل ہیں، اور آپ نے اپنے جو عمامہ تھا اس کا ایک پلو جو ہے وہ پیچھے لٹکاتے تھے، اور بعض دفعہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور آپ کی ایک عادت تھی، عربوں کے یہاں بھی موجود تھی، کہ عمامے اگر لمبا ہے تو اس کو ایک پلو لے کے نیچے یہاں سے حلق سے نیچے سے لے کے اوپر لے جایا کرتے تھے۔ اس کو حنک کہا جاتا ہے، حنک سے مراد یہی علاقہ ہے، اسی کے ذریعے سے۔ تو وہ خاص طور پہ سواری کے وقت، گھوڑے پر سواری کے وقت، اس لیے کہ گھوڑا جو ہے وہ اچھلتے ہوئے بھاگتا ہے، تیزی سے بھاگتا ہے، تو اس پہ اگر سوار موجود ہے، اس نے عمامہ پہنا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا۔ تو لہذا پھر یہ تحنیک کی جاتی تھی کہ عمامے کو اس طرح باندھا جاتا تھا کہ اس کو لے جا کے نیچے حلق سے نیچے سے لے جا کر، گردن کے نیچے سے لے جا کر اوپر پھر باندھ دیا جاتا تھا۔ تو چاہے وہ اونٹ پہ سوار ہوں یا گھوڑے پر سوار ہوں، تو وہ اس لیے یہ طریقہ تھا عربوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ سفر میں یا ویسے آپ نے اس طرح تحنیک کی ہے۔ اور آپ کا یہ طریقہ بھی تھا کہ جب بھی آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے اس کا نام لے کے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انت کسوتنی هذا القمیص او الرداء او العمامہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له، تاکہ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا پوری طرح اظہار ہو، شکر ادا کیا جائے کہ یہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر آپ کا طریقہ جو تھا کپڑے پہننے میں، خاص طور پہ جب کرتا پہنتے ہیں تو دائیں جانب سے دایاں ہاتھ پہلے ڈالتے تھے اور اس کے بعد بایاں ہے۔ اور پھر آپ نے اسی طرح جیسے ہم نے عرض کیا کہ بالوں کے جو بنے ہوئے کپڑے تھے، خاص طور پر کمبل سیاہ بال کے، وہ آپ پہنا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مرت مرحل من شعر اسود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے
اور آپ نے ایک اسی طرح کی کمبل اوڑھ رکھا تھا جو کہ سیاہ بالوں سے اور مرحل سے مراد یہ ہے کہ اس میں لائنیں تھیں، خطوط تھے، وہ دھاریاں اس میں موجود تھیں، وہ آپ پہنے ہوئے تھے اور باہر تشریف لے گئے تھے۔ اور اسی طرح جو پوچھا گیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لباس میں سب سے زیادہ آپ کو کون سا لباس پسند تھا، کون سا کپڑا اچھا آپ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حبارہ۔ حبارہ سے مراد وہی جیسے کہ ابھی بتایا ہم نے کہ یمن کی چادریں ہوتی تھیں، وہ آپ کو پسند تھی، اور اسی میں ہی آپ کے لیے وہ کفن بھی بنایا گیا تھا، اور یہی یمن میں ان کی بنائی ہوتی تھی۔ باقی جو ہے شام یا مصر میں وہاں پہ بھی چیزیں آتی تھیں، لیکن وہ اتنی نہیں ہے، زیادہ تر یہی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونی چادر بنائی گئی۔ ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے کی تو نہیں ہوتی تھی، وہی موٹی جھوٹی جو ہے اون سے وہ اس کو بنا جاتا تھا، تو وہ آپ نے پہن لی، لیکن جب پسینہ آیا تو اون کی ایک بو سی محسوس ہوئی، تو آپ نے اس کو اتار دیا، اس لیے کہ آپ اس قسم کی بو جو اچھی نہ ہو وہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ تو انتہائی نفیس شخصیت، خوشبو پسند کرنے والے، اچھی چیز پسند کرنے والے، تو لہذا جب خوشبو ہے تو آپ کیسے ایک ایسی چیز، خاص طور پہ اس وقت کا اون جس میں ہو سکتا ہے کہ بکریوں کی اور ان کی بو بھی موجود ہو، تو لہذا آپ نے اس کو فوراً ہی اتار دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے بہترین کپڑے ہوا کرتے تھے، بہترین چادریں وہ آپ پہنا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی میں ابو رمثا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے 2 سبز چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ اور یہاں پہ جو ہے جب رنگ کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ خالص ایک ہی رنگ ہے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پہ دھاریاں ہیں، تو دھاریوں کو وہ سبز دھاریوں والی ہوتی تھیں، جیسے کہ ہم نے سرخ چادروں کے بارے میں بھی عرض کیا کہ سرخ دھاریاں اس میں ہوتی تھیں، خالص کوئی رنگ سبز ہو یا سرخ ہے یا اور کوئی وہ آپ نہیں پہنتے تھے۔ اب آپ انہیں استعمال کی چیزوں میں لباس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں بھی تھیں، اس میں آپ کا جو تکیہ تھا، تکیہ بھی چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میسر تھا اور سادگی کا معاملہ تھا تو وہ آپ پسند فرماتے تھے اور اسی کو استعمال کرتے تھے۔ تو لہذا لوگ بھی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ ان جو چیزیں میسر بھی ہیں ان کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ اپنی زہد کی وجہ سے اور اپنی وہ ایک طرح سے رہبانیت ظاہر کرنے کے لیے، اور ایک طرف وہ ہیں جو کہ ہر چیز جو ہے ایک سے ایک بڑھیا اور ایک سے ایک جو ہے مہنگی چیز جو ہے وہ پسند کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں ہی جو پہلو ہیں دونوں غلط ہیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ سادگی بھی رہے اور اچھی چیز بھی ہو، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو نعمتیں ہیں اللہ کی ان کو انکار کر دیں، چھوڑ دیں، تو وہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی ایسی ہے کہ وہ چیزیں ہوں جو کہ بہت ہی جس میں خاص طور پہ تکبر کی علامتیں آنے لگے، غرور آنے لگے، بڑائی کا اظہار ہونے لگے، تو وہ آپ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح وہ لباس بھی آپ نے پسند نہیں کیا جس میں آدمی اپنی تشہیر چاہتا ہو، شہرت چاہتا ہو کہ وہ دوسروں سے مختلف ہو۔ اب اگر کوئی شخص جو ایسا کوئی لباس پہنتا ہے جو عام نہیں پہنا جاتا تو لوگ اس کی طرف غور سے دیکھیں گے، بار بار اس کی طرف توجہ ہوگی اور لوگ اس کو ایک طرح سے مشہور ہوگا کہ ہاں فلاں شخص نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسا لباس پہنا ہوا تھا۔ اور اس کے لیے آپ نے یہی فرمایا کہ من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامۃ ثوب مذلۃ ثم تلہب فیہ النار، کہ جس نے بھی شہرت کے لیے کوئی کپڑا پہنا، کوئی لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اور پھر اس میں آگ بھڑک اٹھے گی اور آگ میں اس کو جلا دیا جائے گا۔ تو اسی لیے پھر اس سے ہمیں منع کیا کہ ایسا لباس ہم نہ پہنیں۔ اور اسی طرح پھر یہ لباس بھی جو کہ انسان کے پاؤں سے نیچے، اس کے ٹخنوں سے نیچے جو گھسٹتا ہوا آتا ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے وہی فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ،
جس نے تکبر کے ساتھ اس طرح اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ایک اور حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جس کو اسبال کہا جاتا ہے، اس طرح اس کو لمبا کرنا کپڑے کو، اس میں چاہے وہ ازار میں ہو یعنی چادر میں ہو، چاہے وہ قمیص کرتے میں ہو، چاہے امامہ میں ہو، امامہ یہ لمبا کیا جائے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے تکبر کی علامت کے طور پر اگر اس کو لمبا کر دیا جائے اور اس طرح اس کو لوگوں کے سامنے اظہار کیا جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، اسی لیے اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ تکبر کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ ایسا شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے۔ تکبر ہے، غرور ہے، بڑائی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے۔ ایمان موجود ہے تو وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، وہ جنت میں آئے گا۔ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا کپڑے اچھے ہوں، میرے چپل اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، چپل پہننا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اور یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ حق کا انکار کرنا، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کی حقارت سے دیکھنا، یہ ہے۔ اگر یہ چیز پائی جائے تو وہ چیز غلط ہے، لیکن یہ تکبر نہیں ہے کہ انسان صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے اور یہ چیز پسند کرے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تو آپ نے بتایا۔ تو یہاں تو یہ لباس کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں ہم کھانے پینے کے مسائل کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی چیزوں میں، خورد و نوش میں آپ کو کیا چیزیں پسند تھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہی طریقہ تھا کھانے میں کہ کوئی چیز موجود ہے تو آپ اس کو رد نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جو مل گیا وہ لے لیا، اور جو چیز نہیں ہے اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرتے تھے کہ یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب جو مل گیا وہ لے لیا، جو نہیں ملا اس کی کوئی طلب نہیں ہوتی تھی۔ تو لہذا کوئی بھی چیز جو طیبات میں سے ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، آپ کے سامنے رکھی جاتی تھی، آپ اس کو تناول فرماتے تھے، الا یہ کہ آپ کا دل نہیں چاہتا اس کو کھانے کا، تو اس کو بغیر اس کو حرام کیے وہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے اس کو۔ کسی کھانے کو برا نہیں کہتے، یہ کھانا برا ہے، یہ گندا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں عیب تلاش کرنا، یہ چیز آپ نے نہیں کی۔ دل چاہ رہا ہے کھا لیا، دل نہیں چاہ رہا چھوڑ دیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ آپ کے ہی دسترخوان پہ گوہ کا گوشت، ضب جسے کہا جاتا ہے، گوہ، تو وہ وہاں پہ کثرت سے ہوتی تھی، عرب کھاتے تھے اس کو، تو وہ پیش کیا گیا، تو آپ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ بس میرا دل نہیں چاہتا، میں اس کو کھانا نہیں چاہتا، آپ نے یہ کہا بس، اور پھر آپ کے سامنے لوگوں نے کھایا، پھر آپ نے منع نہیں کیا کہ تم کیوں کھا رہے ہو، نہیں، اس لیے کہ حرام نہیں ہے، چیز جائز ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح میٹھی چیزیں، شہد ہے، میٹھی چیزیں ہیں، یہ آپ کو بہت پسند تھی۔ گوشت میں آپ نے اونٹ کا گوشت ہے، بکری کا ہے، مرغی کا ہے، اور عبارہ کا لفظ آتا ہے، سرخاب سے کہا جاتا ہے، اسی طرح جو زیبرے کا گوشت ہے، اور خرگوش ہے، سمندری جو اس طرح کی مچھلیاں ہیں یا ان کا جو گوشت ہے وہ ہے، آپ نے بھنا ہوا گوشت بھی کھایا ہے، کھجوریں تازہ ہوں یا خشک کھجوریں ہیں وہ آپ نے کی ہیں۔ اسی طرح آپ دودھ پینا پسند فرماتے تھے، بالکل خالص دودھ بھی اور پانی کے ساتھ ملا ہوا دودھ بھی۔ اسی طرح ستو، یہ آپ وہاں کا ایک کھانا مشہور تھا، لوگ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح شہد کو پانی میں ملا کر کھجور کا ایک شربت سا بنا کے پانی میں ڈال کے اس کو اس میں گھول کے وہ بھی
ایک طرح سے شربت بنایا جاتا تھا. اسی طرح آپ نے خزیرہ کھایا ہے. خزیرہ جو ہے وہ اس طرح کا ایک کھانا بنایا جاتا تھا, یا اس قسم کی کہہ لیجیے شوربا سا ہوتا تھا, جس میں آٹا اور دودھ کو ملا کر وہ پھر پیا جاتا تھا, تو وہ بھی تھا. اسی طرح آپ نے جو کھیرا ہے اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا ہے, اور بتایا ہے کہ اس کی گرمی اس کی دوسرے کی ٹھنڈک سے ختم ہو جاتی ہے, دونوں ایک دوسرے کی اس طرح تلافی کر دیتی ہیں. اس طرح آپ پنیر بھی استعمال کیا ہے. روٹی کے ساتھ آپ نے کھجور بھی تناول فرمائی ہے, اور روٹی کے ساتھ آپ نے سرکہ وہ بھی استعمال کیا ہے. اسی طرح سرید جو بنایا جاتا تھا کہ اس طرح شوربے میں گوشت کے ساتھ روٹی ملا کر اس کو آپ کھاتے تھے, وہ بھی ہے. اور اسی طرح جو چربی کے ساتھ بھی کھایا ہے, جو پگھلی ہوئی چربی ہوتی تھی اس کے ساتھ. اور اسی طرح بھنی ہوئی کلیجی ہے, سوکھا ہوا گوشت جو سکھایا جاتا تھا, قدید جس کو کہا جاتا ہے. اور آپ نے یہ کہا, ایک شخص جو آپ کو دیکھ کے ایک دم وہ گھبرا گیا, تو آپ نے کہا کہ میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جو کہ مکے میں خشک گوشت کھایا کرتی ہے. قدید کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح پکا ہوا کدو آپ کھاتے تھے, بہت پسند فرماتے تھے. اور اسی طرح ایک اور ڈش بھی ہوتی تھی جس کو مسلوقہ کہا جاتا ہے, کہ جس میں گوشت جو ہے وہ پانی میں ہی اس کو پکایا جاتا ہے, چاہے وہ کسی جانور کا گوشت ہے یا مرغی کا گوشت ہے, اس کو پانی میں پکا کر کہہ لیجیے ابال لیا ہی جاتا تھا, وہ اس کو مسلوق وہ آپ نے تناول فرمایا ہے. اسی طرح جو سرید تھا اس میں گھی ڈال کر اس کو استعمال کیا ہے. پنیر اور روٹی بھی تیل کے ساتھ, زیتون کا تیل. اور اسی طرح آپ نے تربوز لیا ہے کھجور کے ساتھ, اور کھجور کو کھایا ہے مکھن کے ساتھ. تو یہ آپ کو بہت پسند تھا, اس میں مکھن کے ساتھ آپ کھجور استعمال کیا کرتے تھے. یعنی جیسے ہم نے بات کی کہ اس طرح کی کسی چیز کو جو اچھی چیزیں ہیں, پاکیزہ چیزیں ہیں, ان کو آپ نے رد نہیں کیا اور کوئی تکلف نہیں کیا, بلکہ یہی طریقہ تھا کہ جو بھی مل گیا وہ آپ نے تناول فرما لیا. اور اگر نہیں ملتا ہے تو صبر کیا ہے, برداشت کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزر جاتے تھے, کوئی کھانے کی چیز اس طرح کی نہیں ملتی تھی, صرف پانی اور کھجور پہ ہی گزارا ہوتا تھا. اور نہ گھر میں آگ جلتی تھی, نہ کوئی چیز پکتی تھی, نہ کوئی چیز سامنے ہوتی تھی, تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی گزارا کیا ہے. اور اسی طرح پھر آپ کے جو کھانے کا طریقہ تھا کہ وہی دسترخوان بچھا کے اس کے اوپر رکھ کے وہی کھاتے تھے. اور کھانے میں بھی آپ اپنی 3 انگلیوں کو ہی استعمال کرتے تھے, 3 انگلیوں سے ہی نے 2 اور 1 انگوٹھے کے ساتھ وہ استعمال کرنے کا آپ کا طریقہ تھا, اور بعد میں اس کو چاٹ لیتے تھے. اور یہی طریقہ تھا کہ اور پھر آپ کہتے کہ متکبر ہے جو کہ 1 انگلی سے کھاتا ہے, اور جو لالچی ہے وہ 5 انگلیوں سے کھاتا ہے اور اپنی ہتھیلی سے منہ میں چیز کو ڈالتا چلا جاتا ہے. تو برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ 3 انگلیوں کے ساتھ وہ اس کو استعمال کرتے تھے. اور یہ بھی آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے, ٹیک لگا کے کسی چیز سے. اور یہ ٹیک لگانا جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پہلو پر کوئی چیز رکھے اور ٹیک لگا کے بیٹھے, اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جسے ہم کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھنا, اس طرح وہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے کسی دونوں ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ پر جو ہے وہ ٹیک لگا کے اور ایک ہاتھ سے کھانا. تو تینوں ہی چیزیں جو ہیں وہ پسند نہیں تھیں, آپ اس طرح نہیں کھاتے تھے. اور پھر آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کھانے سے شروع کرتے ہی سے پہلے اللہ کا نام لینا بسم اللہ کر کے, اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اور آپ یہی کہتے تھے کہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. تو یہی سی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے کتنی ہمیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں, اور جس کو ہمارے لیے وہ یعنی کافی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل ہی بیزار نہیں ہو سکتے, بالکل اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم اس کے حاجت مند ہیں, اور نہ ہی ترک کرنے والے ہیں اس کو, اور نہ ہی اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں, بلکہ ہم تو اس کے محتاج ہیں, حاجت مند ہیں کہ اللہ کی طرف سے مل جائے.
اور بعض دفعہ یوں کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم من علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلقنا تفضيلا الحمد للہ رب العالمین. تو اس طرح یہ تمام چیزوں کا شکر ادا کر دیا، ہر قسم کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اور بعض دفعہ یہ بھی اتنی چھوٹی سی دعا بھی مانگتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغ. شکر ہے اس ذات کا جس نے کھلایا پلایا اور اس کو ہضم کرا دیا، قابل ہضم بنا دیا کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بن گیا. اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو جیسے ہم نے بات کیا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، اس لیے کہ اس وقت یہ طریقہ نہیں تھا کہ کوئی رومال ہو یا تولیہ ہو یا کوئی چیز ہو جس سے ہاتھوں کو پہنچا جائے، اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا. عربوں میں یہ چیز معروف نہیں تھی اور وہ اسی طرح ہی کیا کرتے تھے. جہاں تک کہ پینے کا معاملہ ہے تو آپ بیٹھ کر پیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر پینے سے منع فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ نے پیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کے کنویں پر جب آپ تشریف لائے تھے تو وہاں آپ نے لیا تھا اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا. تو صرف یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے تو اس کو زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، ورنہ اکثر یہی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بیٹھ کر پیا کرتے تھے. اسی لیے پھر یہی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو پھر یہ کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ کا یہ بھی طریقہ مبارکہ تھا، یہ آپ کی سنت تھی کہ اس لیے کہ وہ لوگ اس طرح کے گلاس یا پیالیاں تو نہیں ہوتے تھے یا کپ تو نہیں ہوتے تھے، تو بڑا ایک برتن ہوتا تھا اور اسی میں سے باری باری سب پیا کرتے تھے. تو آپ جو کچھ بھی تناول فرماتے، پانی ہے، دودھ ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو پھر اپنے دائیں جانب جو بیٹھا ہوتا اس کو دیتے تھے. اگر بچہ بھی ہے تو بچے کو بھی اس کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے. اور جیسے کہ جس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے دائیں طرف بچے کو دیکھا، جبکہ بائیں جانب بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑے عمر کے لوگ تھے. تو آپ نے بچے سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں پھر ان کو دے دوں. تو اس بچے نے بھی جو یہ چاہتا تھا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بچا ہوا دودھ ہے میں پہلے پیوں، تو اسی لیے اس نے کہا کہ نہیں، میرا حق ہے تو میں ہی پیوں گا. تو یہ ایک محبت کی بھی علامت تھی. اور اس کے بعد آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی اور اس میں پھر ہمیں کیا ہمارے لیے سنت ملتی ہے، کیا طریقہ ملتا ہے. تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے دو چیزیں بہت ہی محبوب ہیں، یعنی دنیاوی طور پر ایک تو عورتیں اور دوسرے خوشبو، اور نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے ہے. یہ ہے وہ حدیث میں بنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت 9 بیویاں تھیں اور پھر آپ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے لیے آپ نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں رات گزارنے کے لیے، ان کے پاس آنے کے لیے، ان کے نان نفقے کے لیے. اور جہاں تک کہ دلی محبت کا تعلق ہے وہ تو ایسا معاملہ ہے جو کہ بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، کہ اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے جو میں کر سکتا ہوں، اور جو جس کی میں قدرت نہیں رکھتا، جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پر میرا مواخذہ نہ کر. تو یہی ہے کہ جو دل کی بات ہے ظاہر ہے کہ وہ تو دل کے ساتھ ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی. تو یہ چیز جو دل کی محبت ہے وہ اپنی جگہ ایک موجود ہے. تو اسی لیے آپ یہی فرماتے تھے کہ جو باقی جو چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. تو وہی آپ نے کیا ہے. اور پھر آپ کی امت کے بھی بارے فرمایا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، جیسے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ شادیاں کرو اس لیے کہ اس امت کی خیر اسی میں ہے کہ اس میں کثرت ہے عورتوں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی ہے،
رجوع بھی کر لیا ہے. پھر آپ نے 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا تھا کہ ان سے قطع تعلق کر لیا تھا, لیکن کبھی زہار نہیں کیا. زہار کبھی نہیں کیا کہ کسی بھی بیوی کو ایسے کوئی الفاظ کہیں ہوں جو زہار کے الفاظ ہوتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کیا. تو آپ کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہترین سلوک تھا, بہترین اخلاق تھا. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سنی میں آپ کے پاس آئی تھیں, تو آپ ان کی جو سہیلیاں آتی تھیں تو وہ ان کو بھیجا کرتے تھے, بلایا کرتے تھے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو, اس لیے کہ وہ جو کم سن بچی ہے کی چیزیں اس کی یہ ایک اچھی ہیں اور وہ پسند کرتی ہے, تو اسی لیے پھر آتی تھی اور ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ, اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی کہ جب بھی وہ کوئی کسی برتن میں سے پیتی تھی تو آپ وہیں پہ ہی اپنا منہ رکھتے تھے جہاں سے عائشہ نے پیا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی عائشہ کھانا کھا رہی ہیں, کوئی ہڈی جس کے اوپر گوشت لگا ہوا ہے اس میں سے کچھ لیا ہے, تو آپ بھی پھر وہیں سے اسی ہڈی سے اسی گوشت میں سے آپ استعمال کرتے تھے. ان کے گود میں آپ نے سر بھی ٹکایا ہے, سر بھی رکھا ہے, اور وہیں پہ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے, جبکہ اس حالت میں بھی ہوتی تھی کہ وہ ایام میں بھی ہوں تب بھی. تو یہ آپ کا بہترین ان کے ساتھ سلوک تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ, جس کی ہم کوئی مثال نہیں پاتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ آپ نے کھیل وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ نے کی ہیں, اور یہ بھی ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے. اور جب وہ حبشہ کے لوگ اپنے کرتب دکھا رہے تھے, تماشا کر رہے تھے, تو وہ بھی ان کو دکھایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھے پر اپنے چہرہ رکھ کے وہ دیکھتی رہیں, غور سے دیکھتی رہیں. جب آپ نے کہا کہ ہاں تھک گئی ہو یا دیکھ چکی ہو, تو پھر وہ ان کو اجازت دی. تو یہ تمام اس بات کی علامت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان کا خیال رکھتے تھے. سفر میں بھی اپنی ازواج مطہرات میں سے لے کر جایا کرتے تھے, لیکن سب کو تو نہیں لے جا سکتے تھے, تو آپ ان کے لیے قرعہ نکالتے تھے. تو جس کا بھی نام نکلتا تھا اس کو پھر ساتھ لے جاتے تھے, اور باقی وہ سب وہیں پہ رہتی تھی مدینہ میں. اور اب یہی کہا کرتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلیہ وانا خیرکم لأہلی, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور پھر اپنا نمونہ پیش کیا, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں, سب سے بہترین ہوں. تو یہ اسی بات کی نشانی ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ جاتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں, اور جا کر ان کے حال احوال پوچھتے تھے, خیریت پوچھتے تھے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, تو وہ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی, گفتگو ہوتی تھی. اور پھر جب رات ہو جاتی تھی پھر وہ انہی زوجہ مطہرہ کے پاس جاتے تھے جن کی باری ہوتی تھی, جن کے پاس آپ نے جانا ہوتا تھا ان کے لیے. اور اسی لیے عائشہ یہی فرماتی ہیں کہ اس بارے میں آپ کسی قسم کی کوئی بھی ترجیح نہیں کرتے تھے, بلکہ جس کی باری ہے اسی کے پاس ہی جاتے تھے, اور اس سے پہلے ایک چکر لگاتے تھے سب سے صرف ملاقات کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے, اس لیے اس کی باری تو بعد میں آئے گی, لیکن جو روزانہ کے معمول ہے کہ ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے جاتے تھے. اور اس میں سے جو 8 تھیں ان کے لیے تو باقاعدہ ان کی باری مقرر تھی سوائے ایک کے, اور وہ تھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ظاہر ہے کہ جب وہ بڑی عمر کی تھیں, اور پھر ان کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ نہ دے, تو انہوں نے اس شرف کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے, اتنی بڑی شرف اور اعتزاز کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی. اس طرح پھر حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر تھیں, اور باقی جتنی بھی خواتین تھیں ان کو ایک ایک جایا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صفیہ کے بارے میں بھی کہ انہوں نے بھی کہا تھا, تو وہ جو واقعہ بعض محدثین نے نقل کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی بات پہ حضرت صفیہ سے آپ ناراض ہو گئے کسی بات پر, تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دو کہ مجھ سے ناراض نہ ہو, اور اس کے بدلے تم جو ایک میری باری جو ہے تم لے لینا. صرف ایک دفعہ کا واقعہ دیا انہوں نے کہ ایک دفعہ کے لیے, کہ اس طرح پھر وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے پھر وہ ایک رات جو تھی وہ اپنی ادھر ان کو دی تھی.
تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت صفیہ نے مستقل طور پر دے دی تھی، وہ صرف اور صرف ایک ہی واقعہ ملتا ہے۔ اور پھر اپنی ازواج مطہرات کے پاس جب جیسے بھی آپ کا ہوتا تھا، ان کے پاس چاہے وہ شروع رات میں ہو آخر رات میں ہو، ان کے پاس جاتے تھے، اس کے بعد چاہے غسل کر کے سو جائیں یا صرف وضو کر کے سو جائیں، تو یہ آپ کا معاملہ تھا۔ اور یہ بھی آپ کہا کرتے تھے کہ جو سفر سے آئے واپس آئے اور خطبہ یہی تھا کہ وہ رات کو نہ جائے گھر میں جب تک کہ گھر والے تیار نہ ہو جائیں، پوری طرح اپنی تیاری نہ کر لیں، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔